کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے میری خواہش پاکستان آرمی جوائن کرنے کی ہے اور مسلمان ملک کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے کی ہے. سبحان اللہ. میرا ایک بھائی 13 سال کا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ والدین کا خیال رکھ لے گا. میرے والدین پاکستان جا کر آرمی میں شامل ہونے پر خوش نہیں ہیں. اسلامی حکم اس بارے میں کیا ہے؟ میں جہاد کی نیت سے آرمی جوائن کروں یا والدین کے پاس رہوں؟ اور پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بجائے مجھے کسی دوسرے ملک ہجرت کر کے شادی کرنے کی اجازت کیا کہہ رہے ہیں وہ پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بجائے مجھے کسی دوسرے اسلامی ملک ہجرت کر کے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں, کسی بھی اسلامی ملک, چاہے پاکستان ہو, چاہے سعودی عرب ہو یا ترکی ہو, کسی بھی اسلامی ملک کے بارڈر کی حفاظت کرنا اور اس نیت سے اس ملک کی آرمی جوائن کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. ابھی اسلامی ملکوں کے بارڈر محفوظ نہیں ہیں, تو آپ کا تو بہت اچھا جذبہ ہے. تو آپ اس جذبے سے اگر آرمی جوائن کرتے ہیں کہ میں ملک کی حفاظت کروں گا, تو سبحان اللہ, بہت ہی اچھی بات ہے. اور صرف ملک کے بارڈر کی حفاظت نہیں ہوتی, اندر عوام کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس نیت سے آپ آرمی جوائن کریں, سبحان اللہ. والدین اگر منع کر رہے ہیں تو والدین کی خدمت کے لیے اگر کوئی دوسرا بھائی گھر میں موجود ہے, یا آپ آرمی جوائن کر کے ان کا خیال کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جوائن کرتے ہی شہید ہو جائیں آپ, اور ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی یعنی شہید ہوں بھی آپ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں گھمسان کی جنگوں میں شہادت کے جذبے سے گیا ہوں مگر شہادت نہیں ملی. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے ماں باپ کو بتا دیں بھائی آرمی میں مجھے تنخواہ بھی ملے گی تو میں آپ کا خیال کروں گا. تو بہرحال اس مسئلے میں ماں باپ کی اطاعت کوئی لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. اگر آپ جہاد کے جذبے سے کسی بھی اسلامی ملک کی آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی فوج میں ضرورت ہے جو نیک جذبے کے ساتھ فوج میں آئیں اور اسی جذبے کے ساتھ وہ ترقی بھی کریں. حارث صاحب انڈیا سے, میں ایک سوشل میڈیا مینیجر ہوں, میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے جس کا میوزک ویڈیو کا چینل ہے, کیا مجھے اس کا کام کرنا چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی برائے مہربانی تفصیل سے استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیں. واہ 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 واہ, یہ کس طرح چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ اپنی امی سے پوچھیں, وہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گی. اب تک بتا دیا ہوگا میرا خیال ہے, آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. باقی بہشتی زیور ایک کتاب ہے, اس میں پڑھ لیں آپ. بھائی یہ چیزیں امیاں بچپن میں سکھا دیتی ہیں, امی سے پوچھیں. اگر امی کو نہیں پتا تو خالہ سے پوچھ لیں آپ, انشاءاللہ وہ بتا دیں گی آپ کو. ابو ظبی سے کسی نے پوچھا ہے میرے پاپا کا انڈیا میں کافی اچھا بزنس چلتا ہے. اصل میں نے یہ جواب اس لیے دیا استنجا میں کہ آپ کہہ رہے ہیں تفصیل سے بتائیں. میں بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور جامع الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, اس میں پڑھ لیں طہارت کے احکام, اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. میں یہاں آپ کو کیا تفصیل سے بتاؤں. ابو ظبی سے کسی نے پوچھا ہے میرے پاپا کا انڈیا میں کافی اچھا بزنس چلتا تھا, لوگ ہمارے کام پر نظریں بھی بہت رکھتے تھے, پھر پاپا نے بینک سے لون لے کر ایک زمین خریدی, بس اس کے بعد کام بیکار ہوتا چلا گیا اور کوئی نیا کام اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں چلا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب لوگوں کی نظریں نہیں لگی, بینک سے سودی قرضہ لینے کی شاید نحوست نہ ہوئی ہے. اب پاپا سے کہیں کہ توبہ کریں بینک سے آئندہ لون لینے کے لیے, اور پھر محنت کریں, شاید توبہ استغفار کی برکت سے وہ جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے, اور آئندہ بینک سے کبھی لون نہ لیں, اور بینک کا لون بغیر سود کے کوشش کریں جلد سے جلد ادا ہو. تو اور محنت کریں, دعائیں کریں. سلطان لاہور سے, آج کل سعودی عرب نے بغیر محرم کے بھی حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے, تو کس طرح بغیر محرم کے حج پہ جانا جائز ہو جائے گا کیونکہ حاکم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے؟ نہیں جی, جائز نہیں ہے, نبی کی طرف سے اجازت نہیں ہے عورت کو بغیر محرم سفر کرنے کی, اتنا لمبا اور اتنے دن گزارنے کی. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو, ایجڈ ہو, وہ گروپ میں چلی جائے, اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا میری شادی کو 5 سال ہوئے ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک سے میری امی کو میری بیوی اچھی نہیں لگ رہی. اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اور میری امی چاہتی ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں, اور دوسری طرف میری بیوی نے کبھی میری امی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں لیکن اس ٹینشن سے تنگ آ چکا ہوں.
میں اور میری بیوی پریشان ہیں, کیا میں اپنے والدین سے الگ ہو سکتا ہوں؟ جی ہو جانا چاہیے ایسی صورت میں الگ. ماں باپ کی خدمت کرتے نا بیگم کو, پھر اماں سے الگ رکھیں اگر ایسی ٹینشن ہو رہی ہے تو. انڈیا سے کسی نے پوچھا گھر میں اللہ محمد کا نام دیوار پر ایک ساتھ لگانا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. کیا پھر بھی یہ جائز نہیں؟ اگر جائز نہیں تو پھر وہ فریم کہاں رکھیں؟ جائز ہے بھائی, یا اللہ یعنی یا رسول اللہ مدد نہ لکھیں, صرف اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مرد کے لیے کتنے لمبے بال رکھنا درست ہے, رہنمائی فرمائیں. بالوں کی کوئی حد منقول نہیں ہے, جتنے لمبے رکھنا چاہیں, لیکن یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, جب کندھے تک بال ہوتے تو آپ کٹا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے. تو بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ لمبے نہ کریں, اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے, تھوڑی سی خواتین سے بھی اس میں مشابہت کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی حد نہیں ہے, کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, جتنے بھی لمبے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں بال. پٹے والے ہونے چاہیے, پٹے والے میں سارے بال پیچھے چلے جائیں, تو اس طرح سے رکھیں. باقی افضل یہی ہے کہ کندھے سے نیچے نہ ہونے دیں, کندھے سے اوپر اوپر رکھیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے تھائرائڈ ہے جس کی وجہ سے بے قاعدہ ایام کی بیماری ہے. میرے گھر والے رشتے والوں سے میری عمر اور بیماریاں چھپاتے ہیں, تو کیا ان بیماریوں کا بتانا ضروری ہے, اور ایسے میں لڑکی کیا کرے؟ آج کل لڑکی والے سبھی عمریں چھپا رہے ہیں, تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی یہ دماغ سے نکال دو کہ لڑکی والے عمر صحیح بتائیں گے. آپ لڑکی دیکھو, پسند آ رہی ہے تو کرو, عمر میں مت پڑو, پسند نہیں آ رہی ہے تو مت کرو. اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایج زیادہ ہے اور آپ کے لیے اس میں اٹریکشن نہیں ہے تو مت کرو, کیونکہ یہ مسئلہ تو کامن ہو چکا ہے, سب نے ہی غلط عمریں بتانی ہوتی ہیں. تو اب کون کس کس کو بیٹھ کے سمجھاتا رہے؟ تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ دیکھے لڑکی کو, سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو نہیں ٹھیک ہے. باقی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اگر اتنا بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بہت ہی وہ کوئی عیب ہے تو پھر تو نہیں چھپانا چاہیے, بتانا چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی مسئلے سے کوئی ایسی میاں بیوی کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, چھوٹی موٹی گڑبڑیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں نہیں بتانا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی, امریکہ سے کسی نے پوچھا میری عمر 36 سال ہے, میں ایک انڈین لڑکی کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو 5 سال سے جانتا ہوں, وہ بہت نرم دل اور پریکٹسنگ مسلم ہے, 5 وقت نماز پڑھتی ہے, حجاب اور نقاب کرتی ہے, غیر مسلموں سے بات چیت اور دوسری برائیوں سے بھی بچتی ہے. سبحان اللہ, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ, ایسی لڑکیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں. خیر, لیکن اس کی بڑی بہن کو 2 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے, لہذا میرے والدین اور بہن بھائیوں کو اس کی بہن کی طلاق کے بارے میں تشویش ہے. اس کی بہن کی طلاق کا میری شادی پر کیا اثر ہوگا؟ میرے والدین اس کی بہن کی طلاق کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. بہت غلط کر رہے ہیں آپ کے والدین, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بیٹی گھر میں طلاق ہو کر آئے تو ایک تو ماں باپ کو یہ غم کہ اس کو طلاق ہوئی ہے, دوسرا اس طلاق یافتہ کی وجہ سے دوسری بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ جنگلیوں والی رسم سوسائٹی سے ختم کرو. تمہارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے کل ایسا ہو سکتا ہے, تو جس کے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی ہو وہ تو زیادہ قابل ترس ہے, ان کے اگر تو زیادہ پیغام بھیجنے چاہیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی طلاق ہو گئی, وہ ان کا آپس کا مسئلہ تھا. کسی کے یہاں بھی طلاق ہو سکتی ہے, بعض دفعہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ لڑکے کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, محلے والوں کی غلطی ہوتی ہے, وہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو چاہیے ایسی لڑکی جو ماشاءاللہ عمر بھی 26 سال اور 5 سال سے آپ جانتے بھی ہیں, نرم دل بھی ہے, پریکٹسنگ مسلم بھی ہے, 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے, حجاب نقاب بھی کرتی ہے, غیر مسلموں سے بات چیت اور دیگر برائیوں سے بھی بچتی ہے. سبحان اللہ یار, اور کیا رہ گیا؟ ابا اماں کو بولو کرا دو, ورنہ میں کر کے بتا دوں گا کہ ہو گئی ہے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے والدین لڑکی کی شادی جہاں کرنے چاہ رہے ہوں, اگر لڑکی وہاں شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی زبردستی کہیں اور کر دیں؟ نہیں, یہ اختیار نہیں ہے والدین کے پاس, لیکن لڑکی کو چاہیے کہ اپنی رائے پر والدین کی رائے کو ترجیح دے, کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے اور وہ آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. اس لیے شریف لڑکیاں یہی کرتی ہیں جہاں ابا کہہ رہے ہیں اماں کہہ رہی ہیں وہیں کرتی ہیں وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرے لیے زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے. پھر بھی زبردستی نہیں ہو سکتا, یعنی اگر لڑکی پھر بھی نہیں ہے, اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا, وہ کسی بھی تو گن پوائنٹ پہ نہیں کرائی جا سکتی اس کی شادی, یہ گناہ ہوگا والدین کو.
والدین کو چاہیے اس کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا پچھلے سال میرا نکاح ہوا تھا، اس سال رخصتی طے تھی، لیکن میری بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے اور مزید وقت چاہتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی تو کوئی خاص وجہ نہیں بتا رہی۔ میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ رخصتی ولیمے کی تاریخیں طے ہو چکی ہیں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں تو کوئی اور بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ بالکل غلط ہے، جب نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی پہ رخصتی میں زبردستی کر سکتا ہے، اس کو بولے تمیز سے گھر چلی آؤ۔ میری رہنمائی فرمائے میں کیا جواب دوں؟ اگر میری یا میری بیوی کے لیے کوئی نصیحت ہے تو برائے مہربانی شیئر کیجیے۔ آپ کی بیوی کے لیے نصیحت یہی ہے کہ تمیز سے اپنے میاں کے گھر چلی جائیں، اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے جائیں۔ آپ آرام سے نہیں جا رہی تو پھر آپ بدماشی سے بھی لے جا سکتے ہیں، بولے میری بیوی ہے چل شاباش۔ ساجد صاحب کوئٹہ سے، میں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں، کئی بار توبہ کر چکا ہوں، ایک شیخ سے بیعت بھی ہوں، مگر میں نے اپنے شیخ کو اس کو گناہ کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ کہ میں اپنے شیخ کو بتا دوں؟ شیخ نے کچھ اعمال بھی بتائے ہوئے ہیں جو مجھ سے نہیں ہو پا رہے۔ دیکھیں پہلے تو خود اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے شیخ کو بتائے بغیر، لیکن جب نہیں چھوٹ رہا تو پھر شیخ کو شیخ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ حضرت مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، مجھے کوئی نسخہ بتاؤ۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے بار بار توبہ کی پھر بھی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ اپنے شیخ کو بتا دیں۔